کچھ سمے کی بات ہے کہ دور کسی گاؤں میں کرمو نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کہ ایک سادہ اور صاف دل کسان تھا۔ کرمو کا سیب کا باغ تھا جو کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ کرمو ہر روز صبح سرخ سیب درختوں سے توڑتا اور پرانے برگد کے درخت کے نیچے اپنی دکان سجاتا اور گاؤں والوں کو بیچ دیتا۔ کرمو کے سیب نہ صرف میٹھے اور رسیلے بلکہ سستے بھی ہوتے تھے، اسی لیے گاؤں کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس پیسے کم ہوتے تو کرمو مسکرا کر مفت ہی سیب دے دیتا، اور بچوں کو مفت سیب دینا تو اس کی عادت تھی۔ کرمو کو اپنی چھوٹی سی دکان میں بہت سکون حاصل تھا۔ وہ برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ کو سنتا، گاہکوں سے باتیں کرتا، یہی اس کی دنیا تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان نے کرمو سے کہا، کرمو بھیا، کیا کبھی تم نے اپنے کام کو بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کرمو ہنس پڑا اور بولا، ارے بیٹے، مجھے تو بس کھانے کو 2 وقت کی روٹی اور اوڑھنے کے لیے تن پر کپڑے مل جائیں اور میرے سیب بیچ جائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یوں ہی شام ہو گئی، مگر کرمو نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی جلد ہی بدلنے والی ہے۔ ایک دن ہوا یوں کہ شہر سے ایک اجنبی عورت جس کا نام پائل تھا، جو کہ ایک مشہور میوہ فروش تھی، کرمو کی دکان پر آئی اور کرمو کے سیب دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، ارے واہ، یہ سیب تو شہد جیسے میٹھے ہیں، اگر ان کو شہر میں بیچا جائے تو تم تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ کرمو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بہن جی، میں تو بس اپنی زمین اور لوگوں کی دعاؤں میں ہی خوش اور پرسکون ہوں۔ لیکن جیسے ہی پائل نے ایک موٹی گڈی کرمو کے سامنے رکھی، کرمو کا دل ڈگمگا گیا۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسہ ہو تو میں بھی اپنا گھر پکا بنوا سکتا ہوں اور مزید ترقی کر سکتا ہوں، اور شاید میں بھی کچھ بن جاؤں۔ کرمو کو اس سے پہلے کبھی پیسوں کی فکر نہیں رہی تھی، لیکن پہلی بار اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے باغ میں تیز کیمیکل والی کھاد استعمال کرنا شروع کر دی تاکہ وہ اپنے باغ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے، جو کہ اس کے اضافی منافع کا سبب بنے۔ لیکن کیمیکل والی کھاد استعمال کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرمو کے باغ کے سیبوں میں سے مٹھاس جاتی رہی۔ اب نہ تو گاؤں کے لوگ اس سے سیب خریدتے اور نہ ہی گاؤں کے بچے اس کے پاس آتے، مگر کرمو کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو صرف اپنے سیب شہر میں بیچنے تھے اور بدلے میں نوٹوں کے گٹے حاصل کرنے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، کرمو کے پاس پیسے تو بہت ہو گئے تھے، لیکن گاؤں میں اس کی عزت ختم ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے، کرمو نے لالچ میں سب کچھ بیچ دیا، مٹی بھی اور مٹھاس بھی۔ پھر ایک دن زور کی بارش ہوئی اور کرمو کے باغ کے درخت جو کہ کیمیکل والی کھاد سے کمزور ہو گئے تھے، وہ تیز آندھی اور بارش برداشت نہ کر سکے اور سب گر گئے۔ دوسری طرف پائل نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا اور بولی، تمہارے سیبوں میں اب پہلے جیسا ذائقہ نہیں رہا۔ کرمو یہ سب سن کر بہت اداس ہوا اور واپس اپنے برگد کے درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ اب اس کے پاس بیچنے کو سیب نہیں تھے، اس کے ہاتھ خالی تھے اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ بچے جو کبھی اس کے ارد گرد ہنستے کھیلتے رہتے تھے، اب دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ کرمو کو آخرکار سمجھ آ گئی کہ پیسوں کی بھوک نے اس سے سب کچھ چھین لیا جو اصل میں قیمتی تھا۔ اب وہ روز درختوں کی جڑوں میں پانی دیتا اور نئے پودے لگاتا کہ شاید ایک دن پھر اس کے باغ میں میٹھے سیب اگائیں اور اس کا دل بھی ویسا ہی صاف اور مطمئن ہو جائے جیسا کہ پہلے تھا۔ تو ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ لالچ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر وہ دل سے ملنے والی خوشی اور سکون کو ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔